الرحیم السلام علیکم۔ کئی نئے بچے پری نائنتھ میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ جیسے بتایا گیا ابھی، یہ جب بھی آپ چھٹی جاتے ہیں تو ہمارا ایک دربار ہوتا ہے۔ دربار میں ہم وہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے سے غلطیاں ہوئیں، کیا اچھی باتیں ہوئیں، آئندہ کا ہماری کیا سوچ ہے آئندہ کے لیے، وہ بتایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک نارمل ہمارا دربار ہر چھٹی سے پہلے ہوتا ہے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک وقوع ہوا افسوسناک، جو ہماری عسکری کیڈٹ کالج کی ہسٹری میں پہلے نہیں ہے، وہ یہ کہ وہ چکوال کیڈٹ کالج کے پرنسپل، جو کہ بڑے موسٹ رسپیکٹیبل اور ہائیلی کوالیفائڈ ٹائپ آف پرسن، وہ میری ریکویسٹ پر وہ یہاں تشریف لائے، اور جو ٹیچر حضرات جو تھے پرنسپل، ان کو کہا ہوا تھا میں نے کہ جب بھی وہ آئیں تو آپ کو کال کرتے ہیں تو آپ اٹینڈ کریں اور ان کی جو بات کرتے ہیں اس پر عمل کریں۔ وہ آرڈر یا بات ایسے سمجھے جیسے میری طرف سے ہے۔ تو انہوں نے ٹیچروں کو کال کی، پرنسپل وغیرہ، کوئی آدمی ٹرن اپ نہیں ہوا۔ تو یہ ایک مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک آدمی اتنا رسپیکٹیبل ہمارے لیے آ رہا ہے، ہماری بہتری کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اس کو اتنا اگنور کیا جا رہا ہے اور کوئی رسپیکٹ نہیں دی جا رہی۔ ہمارا کالج وہ کالج ہے جس میں چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ہر ایک انسان کی عزت کرو۔ کوئی اگر وہ آ گیا ہے تو اگر آپ جا کر اس کو کوئی اہمیت دیتے ہیں تو وہ کوئی قبضہ گروپ نہیں ہے کہ آیا ہے تو جناب ہمارے پر قبضہ کر لیا۔ اس کی بات سنیں، اور اس نے کتنا آئے گا، آدھا گھنٹہ بولے گا، چلا جائے گا۔ کوئی اگر ایسی ویسی بات کی ہے تو مجھے بتائیں، میں قدرتی ادھر تھا ہی نہیں، کھانے پر انوائٹڈ تھا، وہ مجھے بتائیں، لیکن اس کو ایک ڈیو رسپیکٹ تو دیں۔ تو میں بڑا خوش ہوا کہ ڈی آئی صاحبان ان کے ساتھ کھڑے رہے، عمر صاحب تھے، شبیر صاحب تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ان کے ساتھ تھے۔ باقی ٹیچر حضرات نہ صرف یہ کہ ان کو عزت دی، ادھر گئے نہیں ہیں، بلکہ بچوں کے چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کے کان پائزن کر رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کوئی قبضہ کر رہے ہیں، یہ کرنل صاحب نے بیچ دیا ہے، ٹھیکے پر دے دیا ہے۔ سب جھوٹ، فراڈ اور غلط باتیں اور گمراہ کرنے والی باتیں بچوں کو بتائی گی۔ کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کو بہتری کے لیے، مجھے اللہ نے ایز دا ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن بنایا ہے، تو میں نے ہر اینگل سے دیکھنا ہے کہ میرا ادارہ کہاں کمزوری ہے، کہاں اس کو بہتری چاہیے، ہم بہتری کیسے لا سکتے ہیں۔ اس میں جیسے پہلے میں نے ٹیچر انگیج کیے ہوئے تھے، ممتاز صاحب تھے، وہ فزک والے تھے، ایک اور کیمسٹری والے تھے، وہ بھی انگیج کیے ہوئے تھے کہ بھائی ہمارے اگر ٹیچر اس میں کمزور ہیں تو بچوں کو اعلیٰ تعلیم اور اچھی تعلیم دینے کے لیے پیسے کی بچت میں نہیں کرتا ہوں، جہاں بچوں کا فائدہ ہے تعلیم کا، تو وہ بھی ہم نے بلائے ہوئے تھے۔ اس دفعہ ہم نے انہیں نہیں بلایا، اور ہماری بڑی سپلیاں آئی ہیں آپ کے سامنے ہیں، میٹرک کی بے شمار سپلیاں، نائنتھ کی بے شمار سپلیاں۔ تو جب اتنی سپلیاں ہم نیچے جا رہے ہیں، تو یہ 3-4 سال سے میں دیکھ رہا ہوں ہر سال پرامس کیا جاتا ہے جی اس دفعہ بہت اچھا، اس دفعہ بہت اچھا، اس دفعہ، تو میں اس اچھے پر ہی رہ رہا ہوں۔ لیکن جب ایک ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ہوں تو مجھے وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں خامی ہے، کہاں مجھے چینجز لانی چاہیے۔ صرف وعدہ وعید پر آگے نہیں چلنا چاہیے، ابھی اسٹیپ ڈاؤن کرنا ہے اور کچھ چینجز، مثبت چینجز لانی ہے، جہاں بچوں کا فیوچر محفوظ ہو، جہاں ان کی تعلیم بہتر ہو، ان کو اچھے نمبر ملیں۔ اور یہ اتنی سپلیاں کہ جی 38 بندے فیل ہو گئے پری نائنتھ میں، اور آدھے 50% فیل ہو گئے میٹرک میں، یہ کون سی کارکردگی ہے، یا کون سی تعلیم ہے، یا کون سے وہ ٹیچر حضرات ہیں جن سے آپ اتنے متاثر ہیں کہ جی یہ رہیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اور سپلیاں آئیں۔ اگر آپ کو یہ منظور ہے کہ سپلیاں آئیں
تو میں بھی خوش ہوں اگر آپ لوگ ٹھیک ہے. اور پیرنٹس سے بات ہوئی جب میں نے انہیں یہ بتایا, انہوں نے کہا سر آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. تو غلط بچوں سے کال کروائی گئی ہے کہ جناب یہ ہو رہا ہے تو فلاں ہو رہا ہے. تو پیرنٹس کو سارا میں نے بتایا کہ یہ تو میں ایک مقصد لے کر ایک کالج کو کھولا ہے, پیسے کے لیے نہیں کھولا ہے کہ جناب میں 40 لاکھ روپے ٹھیکے پر دے دوں گا, میں کسی کو دے دوں گا کہ یہ چلاؤ کنٹریکٹ پر دے دوں گا. وہ تو جو کیا کرایا ہے, جو ثواب میں نے کمایا ہے کہ قرآن شریف مہینے کے ساتھ نماز 5 وقت کی کمپلسری, اس سب پر پانی پھر جائے گا. اللہ کہے گا تم نے ایک ڈرامہ کیا ہے, تم نے پیسوں کے لیے یہ سارا کیا ہے. جب پیسے والے لوگ آئے اتنی آفر کر رہے ہیں تو تم نے تو ان کو دے دیا ہے. تو میں اتنا بے وقوف یا اتنا لالچی نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں. مجھے تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یقین 100%. یہ بیٹا آپ بھی اس چیز کو پکا سمجھیں اور یہ زندگی میں اپنائیں, آپ کو کوئی پریشانی اور کوئی غلطی آپ سے سرزاد نہیں ہوگی. قرآن شریف میں اللہ نے کہا ہوا ہے اور بار بار کہا ہوا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے ایک پتا بھی میری مرضی کے خلاف نہیں ہل سکتا. جب وہ کہہ رہا ہے پتا بھی مرضی کے خلاف نہیں ہل سکتا, تو بھائی آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کیا یہ جتنا کچھ ہوگا یہ میری مرضی کے مطابق ہوگا؟ یہ جو ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی اس کی منشاء کے ساتھ ہوگا. وہ حالات ایسے پیدا کر جاتا ہے کہ جس طرف وہ لے کے جانا چاہتا ہے وہ حالات ایسے, آپ حیران ہوں گے کہ کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی. کہاں تھا, کہاں جانے کا سوچ رہا تھا, کدھر کا کدھر چلا گیا, اور وہ اللہ کی رضا سمجھ کر اس کو میں نے قبول کیا اور اللہ نے میری مدد کی, اور یہ ساری چیزیں اس کی مدد کی طرف سے ہو رہی ہیں. تو یہ ایک یقین ہونا بہت ضروری ہے. یہ اگر یقین ہو ٹیچروں کو کہ ہماری کوئی نوکری کرنا سعید کے ہاتھ میں نہیں ہے, میرے ہاتھ میں کسی کی کوئی نوکری نہیں ہے, میری اپنی لائف بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ بھی اللہ کی ہے. نہ میں کسی کو تنخواہ دے رہا ہوں, وہ ان کی ادھر روزی لکھی ہوئی ہے. مجھے اللہ نے چنا ہے کہ بھائی یہ تمہاری طرف سے تمہارے تھرو ان کو یہ روزی میں نے پہنچانی. میں نہیں دے رہا, نہ ان کو میرا احسان بند ہونا چاہیے, نہ ان کو پریشان ہونا چاہیے. ان کی روزی ادھر نہیں ہوگی تو کہیں اور اللہ تعالیٰ نے بہتر اچھی لکھی ہوگی. لیکن اچھی تب لکھتا ہے اللہ تعالیٰ, یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ صحیح سیدھا راستہ اپناتے ہیں اور اللہ پر چھوڑتے ہیں, جب آپ چیزیں اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کو تباہی کی طرف لے جائیں گی. وہ پھر اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا ہے, پھر وہ حالات ایسے پیدا کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ بے ایمان ہیں, آپ جھوٹ فراڈ ہیں, آپ اصل ہے نہیں, آپ 2 نمبریاں کر رہے ہیں. آپ بچوں کو آگے کر کے ان کو ایک شیٹ ڈیل بنائی ہے اور وہ کر کے اور بچوں سے باتیں پیرنٹس کو کروا رہے ہیں. تو اس میں ایمان کی کمزوری ہے اور ایک ڈس لائلٹی ہے انسٹیٹیوشن کے ساتھ. جس انسٹیٹیوشن میں کام کر رہے ہیں اس کی غداری کر رہے ہیں, اس کے خلاف بولی جا رہے ہیں, وہ پیرنٹس کو غلط خبریں دے رہے ہیں. یہ ڈس لائلٹی ہوتی ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. تو یہ چیزیں میں اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یہ آپ بچوں نے اسے غلط سبق نہیں سیکھنا. بیٹا آپ جو میں کرتا ہوں میں نے زندگی میں کیا ہے اس پر عمل کریں, اور اچھی باتیں جو بتاتا ہوں اس پر عمل کریں, وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. جو ایک غلط بات نمونہ کر رہا ہے اس کا حصہ مت بنے, غلط بات کا نمونہ مت بنے. آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ بچوں کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہوں, کتنا خیال, ہر چیز کا خیال, آپ کا رہنا سہنا, کھانا پینا, ٹریننگ, اٹھنا بیٹھنا, موٹیویشن ٹاک, ہر روز دوسرے دن اکٹھا کیا باتیں بتا رہا ہوں. اچھا نماز روزے کا وہ سارا ادھر آپ کو ایک فیسیلیٹی مسجد بنائی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور ہر اینگل سے آپ کی جو بہتری ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. ابھی میں نے یہ ادارہ کھولا ایک اسلامی سوچ کے لیے اور بچوں کو تاکہ ایک اچھا مسلمان بناؤں, قرآن شریف معنی کے ساتھ پڑھیں اور نمازیں پڑھیں تاکہ ان کی زندگی میں برکات آئیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اچھی اڑان پر لے جائے, ان کا فیوچر اچھا بنے. کیونکہ ہر وقت اللہ کو یاد کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے. تو دوسرا جو مین چیز ہے وہ ڈسپلن ہے.
جو ڈسپلن کا نمونہ میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر آپ بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ جو نمونہ دیکھا کہ ایک پرنسپل آیا ہے اس کی آپ ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ کیا اس کو کیا نقصان ہے؟ وہ آپ نے میری بھی بےزتی کی ہے، اس کی نہیں کی ہے۔ یہ ہمارا ڈسپلن کا معیار ہے۔ اور غلط قسم کی آپ انفارمیشن، ایک ریومر کہ کرنل صاحب نے بیچ دیا ہے، بھائی کرنل صاحب پاگل ہے، یہ بیچ دیا ہے اور یہ ٹھیکے پر دے دیا ہے، تو میں بے وقوف ہوں، سارے کیے کرائے پانی پر پانی پھیر دوں؟ میں تو دال روٹی کھانے والا بندہ ہوں، اور یہ اتنا صدقہ جاریہ، اتنا بڑا انعام ہے کالج اللہ تعالیٰ نے جو دیا، اگر اچھی تربیت تعلیم دی جائے، صدقہ جاریہ ہے، اس کو میں ختم کر کے اور لالچ میں آ کر اپنی تباہی پھیر لوں؟ میں اتنا بے وقوف ہوں؟ یہ ساری غلط ریومر، اور اس کے بعد کمانڈنٹ صاحب کے پاس جانا، رونا دھونا، اور وہ کوئی مجھے یہ پتہ چلا کہ جی ہم ریزائن کرنا چاہتے ہوں، میری طرف سے سارے جائیں، مجھے کوئی بالکل اتنا 1% بھی پریشانی نہیں ہے، یعنی مجھے جانتے ہیں، میں خدا کی قسم میں نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ جو ریزائن کرے گا میں اس کو اسی وقت گھر بھیجوں گا، اور میں حرامی ہوں جو اس کو روکوں، اور وہ حرامی ہوگا جس نے اعادہ کیا اپنے ریزگنیشن کا، استعفیٰ دینے کا، وہ اگر استعفیٰ نہیں دے وہ حرامی ہے، وہ دھوکے باز ہے، کیونکہ مجھے تو سارا کیونکہ اللہ پر یقین ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم چلے جائیں گے تو ہم یہ ہو جائیں گے تو پتہ نہیں ادارہ ڈوب جائے گا، ادارہ اور اوپر جائے گا، یہ یاد رکھیں، یہ اور اوپر جائے گا۔ یہ کرنل سعید کی سرپرستی میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ میں نے 2 جنگیں لڑی ہیں، اور میں نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا ہوں، نیور، اور نہ آپ نے جھکنا ہے۔ اپنے اگر صحیح راستے پر ہیں، سیدھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے، وہ مدد کرے گا اور بہتری کی طرف آپ کو لے کر جائے گا، اور نہ غلط بات کا اپنا حصہ دار بننا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک نصیحت کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں پھر رہا ہوں، ہر کمرے میں جا رہا ہوں، آپ کی پڑھائیاں چیک کر رہا ہوں، آپ کا سسٹم دیکھ رہا ہوں ایجوکیشن کا، وہ سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ خود مان رہے ہیں، پرنسپل صاحب عمار صاحب گئے ہیں میرے ساتھ، میں ان کو پہلے لے کر گیا ہوں وہاں کیڈٹ کالج چکوال، یہ مرتضیٰ صاحب گئے ہیں، وہ کرنل بلال صاحب گئے ہیں، پھر ان کے ساتھ وہاں کمران صاحب کو لے کر گئے ہیں، وہ عمار صاحب کو لے کر گئے ہیں، ان سے بریفنگ سنی ہے، اور انہوں نے کہا سر یہ بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں لیکن یہ ہمارے سے اچھا کر رہے ہیں، ہم ان کو کاپی کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے کہا اچھا کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں آیا کیوں نہ میں ان کو کہوں کہ پریکٹیکلی ہمیں دیکھیں جہاں کہ کیا خامی ہے ہمارے اندر، اور کیسے وہ جو اچھی باتیں آپ نے اپنائی ہوئی ہیں وہ ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ صرف یہ وہ تھا وجہ جو ان کو بلانا، اور کچھ بھی نہیں تھا اس سے زیادہ، کہ ان کے یہ ٹیچر آئیں گے، وہ دیکھیں گے، ہر ایک چیز کو دیکھیں گے کہ میتھمیٹک کیسے پڑھانا ہے۔ ابھی میتھمیٹک میں ہماری 37 سپلیاں ہیں، 22 کیمسٹری میں سپلیاں ہیں، 9 سپلیاں فزک میں ہیں، 12 ہیں، کچھ 9 ایسے ہیں کہ کچھ بچے ایسے تھے کہ جو امتحان میں پیر رہے ہیں، یہ سپلیاں ہیں، اور 50% بچے فیل ہیں، 50% میٹرک میں فیل ہیں، اور لڑکے اتنا ہمارا نقصان ہوا یہ تعلیم نیچے ہونے کی وجہ سے، اچھے نمبر نہ آنے کی وجہ سے، کہ 100-150 بچہ پری 9th کا اور 9th والے وہ چلے گئے۔ وہ اتنا بڑا نقصان ہے جو آپ ساتھ دے رہے ہیں نا ٹیچروں کا، یہ ٹیچروں کا ساتھ دیں لیکن ایک جائز دیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جناب وہ ادھر نعرے لگائے کہ کیڈٹ کالج چکوال، کیڈٹ کالج مرد آباد، کیڈٹ کالج مرد آباد، اور آپ کو ٹیچر بھی کہہ رہے ہیں اور چکو اس کو چکو، یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کس قسم کا ادارہ ہے، کس قسم کا ڈسپلن ہے، اور بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ وہ تو بچے ہیں، آپ بچے ہیں، آپ کو جو کچھ کوئی بتائے گا آپ ٹیچر کا ساتھ دیں گے، لیکن غلط کا کبھی ساتھ نہ دیں، نیور، آپ نقصان میں رہیں گے۔ ابھی بھی میرے پیرنٹس آئے ہیں، رات کو میرے ساتھ بات ہوئی، میں ان کو بتایا، وہ مطمئن ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ بالکل 100% ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے پھر سارا بتایا ٹیچروں کی کیا کارکردگی ہے، کیا کام کر رہے ہیں، یہ کیا ہمارے لیے اچھا رزلٹ ہے، وہ کون ہے اچھا رزلٹ دینے والا؟ وہ میں ہوں، اس کو اچھے رزلٹ کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، مجھے اللہ نے ادھر آل نار بنایا ہوا ہے،
میں نے اس کی بہتری کے لیے اگر میری گاڑی ٹھیک نہیں ہے تو میں اس کا انجن چینج کر سکتا ہوں پورا. میرا ڈرائیور نہیں کہہ سکتا کہ انجن کیوں چینج کر دیا, میں نے ڈرائیور نہیں رہنا ہے, وہ نہیں کہہ سکتا ہے. اس کو ٹھیک کروانے میں کہہ سکتا ہے کہ اس کو سر ٹھیک کروائیں, اس کی بریکیں فیل ہے, یہ کیمسٹری میں اتنے ان کی سپلیاں ہیں, میتھمیٹک میں یہ بریکیں فیل ہوئی ہیں, ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. میں نے سوچنا نہیں ہے, میں نے اس کو بہتر نہیں کر رہا. اور بہتری کے لیے اسٹوڈنٹ جو ٹیوشنیں لیتے ہیں, ایک ایکسٹرا ان کو پڑھائی, ایک کالج سے پڑھائی, ایک ٹیوشن لیتے ہیں, اتنے پیسے دیتے ہیں, وہ اچھی پڑھائی اچھی تعلیم حاصل کے لیے کرتے ہیں. وہی جو ٹیوشن پر آپ جا کر پڑھتے ہیں وہی لوگ میں ادھر لا رہا ہوں, ان کو پیسے دینے ہیں, کوئی فری نہیں آ رہے ہیں, ان کی بھی تنخواہیں دینی ہے, ان کو بھی دینی ہے. تو میں کوئی فری لا رہا ہوں, یا ان کی جگہ کوئی ٹیچر آئے گا, وہ کوئی فری آئے گا, وہ ان سے زیادہ تنخواہیں لے گا, مجھے کس چیز کا فائدہ ہے. اور میں یہ کیوں کر رہا ہوں کہ آپ بچوں کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں, کہ آپ بچے جو ماں باپ کو چھوڑ کر اور اتنی فیسیں, بے شمار فیسیں دے رہے ہیں, اور وہ اگر اتنی سپلیاں لے رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے ویسے شرم ہے. تو وہ مجھے بہت کوفت ہوئی اور بہت شرمندگی بھی ہوئی, اور ان سے میں نے معافی مانگی کہ میں نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں سر کوئی بات نہیں ہے, لیکن آپ کا تو ادارہ بالکل زیرو ہے, آپ کے ٹیچر بالکل دیکھیں ان کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں, ان کو پارٹی بنا کر ان کو آگے رکھ کر یہ چیزیں کر رہے ہیں, تو کیا امپریشن کیا ہمارا اور ٹیچر آزاد کا کیا. تو لہذا یہ چیزیں, کیونکہ میں اللہ نے ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن بنایا ہے, تو یہ مجھے دیکھنا پڑے گی, اور مجھے اس پر سخت قسم کے سٹیپ لینے پڑیں گے تاکہ یہ آئندہ ہسٹری میں نہ ہو. یہ ہو اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ آئندہ بھی ہوگا, اور ٹیچروں کے ذہن سے غلط فہمی نکلنی چاہیے کہ ہم جب بھی ہو تو یہ کہیں گے کہ ہم ریزائن کر رہے ہیں. ان کو نکلنی چاہیے کہ کرنل سعید ڈرنے والا نہیں ہے, کرنل سعید اور کوئی بہتر ٹیچر لائے گا اور بہتر تعلیم دے گا انشاءاللہ, اور بہتر رزلٹ آئیں گے انشاءاللہ. ایک ٹیچر اچھا اگر اچھا ہے, اس کی اچھی عادات نہیں ہے تو میں کیا کروں, میں سر میں ماروں, اور اچھا رزلٹ نہیں ہے میں کیا کروں, مجھے بتائیں. میں بیٹا یہ سارا آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, اور اپنی جو ریپوٹیشن ہے وہ اس لیے کر رہا ہوں. آپ بچے میری دل اور جان ہے, ان کی نہیں ہے. یہ فصلی بٹیرے ہیں جو چلے جائیں گے, ادھر سے نہیں تو ادھر سے, انہوں نے ریزگنیشن جی ہم جا رہے ہیں, یہ نہیں, میں تو نہیں کہہ رہا کہ میں ریزائن کر کے جا رہا ہوں. اس لیے میں تو کرنے دیں, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, کیونکہ میری دل اور جان ہے, پاکستان کا فیوچر ہے. بچوں کے ماں باپ اتنے پیسے لگا رہے ہیں, وہ میں نے حلال کر رہے ہیں, وہ حلال کر رہے ہیں, اور آپ بچوں کو کچھ بنا کر نکالنا ہے, یہ میری پرائرٹی ہے. تو یہ صرف اور صرف میں کنسرن ہوں, یہ میں ادھر آ سکتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. میں اور آپ مل کر چینجز لا سکتے ہیں, باقی کسی کو کسی ایک منٹ میں بھی یہ جا سکتے ہیں. اور ابھی میں نے اس کے بعد ان کو بلانا ہے, آپشن لینی ہے کہ بھائی جو ریزائن کرنا چاہتا ہے وہ کرے, اور اس کا قرآن رکھنا ہے کہ تم نے کہا تو ریزائن کرو, ابھی جاؤ. ان سے ریزائن کرواؤں گا میں, یہ بتا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ پریشان نہ ہو, آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور گندوں کو نکالوں گا میں, گندوں کو جو گندے ہیں. ایک ٹیچر ہے ڈیلی باہر جا رہا ہے, ڈیلی, وہ کیوں جا رہا ہے؟ آپ آگے گہرائی میں نہیں جاتے ہیں. میں اس کی شکل و صورت دیکھوں تو مجھے لگتا ہے یہ چرسی ہے. تو وہ اس قسم کی عادات کو آپ کہیں گے جی یہ ہمارے ساتھ رہے, وہ تو آپ نہیں جانتے. میں ہر ایک ٹیچر کو, ٹیچروں کو بھی نہیں پتہ ہے, میں ہر ایک ٹیچروں کی خوبی خامی سمجھتا ہوں. وہ خوبیاں بھی دیکھنی ہیں اور خامیاں دیکھنی ہیں. اگر خامیاں زیادہ ہیں تو میں نہیں رکھوں گا, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. آپ کے نمبر اچھے آئیں گے انشاءاللہ, آپ کی گرومنگ, آپ کو دیکھ بھال اچھا ہوگا. ابھی آپ کی کاپیاں کبھی نہیں چیک ہوئی ہیں. پیرنٹس آئے ہیں جی جو ادھر کیا پڑھائی ہو رہی ہے, وہ میں کہ اس لیے تو میں نکال رہا ہوں ان کو کہ کوئی پڑھائی نہیں ہے. جو کاپیاں ہیں وہی نہیں چیک ہوتی ہیں, کوئی غلطیاں نہیں درست کرائی جاتی ہیں, کوئی انٹرسٹ نہیں لیا جاتا. میں نے دیکھا ہے, میں پورا مہینے سے ادھر نہیں گیا ہوں, پہلے چلا جاتا تھا کیونکہ آپ پرائرٹی نمبر 1 میرے ہیں اور میرے رہیں گے.
اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہتر نمبروں سے پاس ہوں گے. آپ بالکل گھبرائے نہیں کہ یہ آپ کی سپلیاں ہیں اور یہ ہو گیا تو کیا ہوگا. یہ سارا میں ٹھیک کروں گا انشاءاللہ. تو یہ تو ایک بات جو میں نے آپ کو کلیئر کر دیا. ہمارا اسلامی سوچ اور اسلام کی جو تعلیم ہے اس کے ساتھ راستہ کرنا, فزیکل فٹنس اور تعلیم کا اچھا معیار. ابھی جو تعلیم کا یہ سب سے نمبر 1 پرائرٹی ہے. اسلامی بھی نمبر 1 ہے, یہ بھی نمبر 1 ہے. وہ ہم نیچے جا رہے ہیں, کنویں میں جا رہے ہیں اور آنکھیں بند کی ہیں, اور بچے بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں کنویں میں جانے دیں سر, ہمیں جانے دیں, کہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. بھائی کہیں آپ مجھے بلکہ کہیں سر آپ وہ کریں جو آپ بہتر سمجھتے ہیں, وہ کریں, آپ کو چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں میں وہ کروں؟ ٹھیک ہے, تالیاں. اور بیٹا زیادہ میٹرک والوں نے گھروں میں کالیں کی ہیں, مت ایسی کال کریں کہ آپ ان کو بتائیں. آپ کے ماں باپ میرے پاس پورا ٹرسٹ کرتے ہیں, کمپلیٹ ان کے میسج آئے, انہوں نے کہا سر ہم آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ کا نام سن کر ہی ہم آپ کے حوالے کیا اور اللہ کے حوالے کیا. ہم کسی کو ان میں سے نہیں جانتے ہیں. بلکہ یہ جو میسیجز کیے ہیں انہوں نے مجھے کھل کر ان کی خامیاں بتانی پڑی ہیں. یہ نہ میسج کرتے تو یہ خامیاں نہ ہوتی اور پھر میں ان کو رکھ بھی لیتا, لیکن مجھے کھل کر بتانی پڑی ہیں. تو پھر انہوں نے کہنا ہے کہ سر اتنی خامیاں بتا رہے ہیں تو پھر آپ انہیں کو رکھ رہے ہیں ہمارے اوپر. تو وہ انہوں نے سب نے کلیئر جب میں کیا, انہوں نے کہا سر تھینک یو ویری مچ, وی وانٹ یور سرپرستی فار دوز بوائے. آپ کی نگہداشت چاہیے اور آپ کی ڈائریکشن چاہیے. میں کہا وہ ملے گی انشاءاللہ, تو وہ آپ کے ساتھ ہے. تو یہ تو ایک چیپٹر یہ تو ہوا. ابھی ہے چھٹیوں کا. ہم نے کیونکہ میں نے کہا بیٹا آپ کو یہ ہے آپ ویکینڈ یہ چیزیں مت کریں, آپ پڑھائی کی طرف توجہ دیں, آپ اپنے فیوچر بنانا. آپ میرا ساتھ دیں گے ابھی, اور ابھی آپ دیکھیں گے کتنا انقلاب آئے گا پڑھائی میں انشاءاللہ. تو ہم نے ایک کمرنر صاحب نے, اور کمرنر صاحب کے بارے میں بتاؤں, ہی از دا موسٹ ریسپیکٹیبل پرسن فار می. آئی ریسپیکٹ ہم فرام دا کور آف مائی ہارٹ. میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. یہ کہیں نہیں جا رہے, یہ اللہ کا فضل ادھر ہی ہیں, یہ کہیں نہیں ہے, یہ میرے ساتھ ہیں اور بڑے ڈیسنٹ ہیں اور بڑے ویلیوبل ہیں میرے لیے, اور بڑے اچھے مجھے مشورے بھی دیتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرواتے ہیں. لیکن کرنا تو نیچے والی ٹیم نہیں ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہے ان کا وہ عہدہ نہیں ہے, ان کی وہ ایج نہیں ہے کہ جگہ جگہ انہوں نے ہر ایک کو ڈیوٹیاں بانٹی ہوئی ہیں. اگر وہ نہیں کر رہے تو ٹیچر نہیں کر رہے ہیں. تو وہ اس لیے یہ ہمارے لیے بہت ویلیوبل شخصیت ہے. یہ ادھر رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ ان کی سرپرستی میں سارا سسٹم چلے گا اور وہ بہترین چلے گا انشاءاللہ. ابھی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مہنگائی کا دور بہت ہو گیا ہے. آئے دن مہنگائی, بہت مہنگائی بیٹا. میری بچیاں 2 ڈے اسکالر ہیں, ایک میں جو سپیریئر کالج ہے اس میں پڑھ رہی ہیں. 25,000 ہزار ایک کی فیس ہے. 2 بہنیں اکٹھی پڑھ رہی ہیں. 25,000 ہزار. 1.5 اسکالر 1:30 بجے آ جانا ہے. اتنی فیسیں ہیں 1.5 اسکالر کے لیے. آپ یہاں ہاسٹل میں رہ کر کھانا بھی کھانا ہے, پڑھائی بھی اچھی ہے, تربیت بھی اچھی ہے, ہر چیز فیسیلیٹی اویلیبل ہے. اور آپ کو ہم نے 25,000 روپے لیے ہوئے ہیں. کچھ بچے ہیں, کچھ شاید 1-2 ہو جنہوں نے کچھ زیادہ دی ہو کہ جو VIP روم میں رہ رہے ہیں وہ والا. باقی 25 سے بھی کم ہے. ان کو دیکھ کر بیک گراؤنڈ کے ان کے مسئلے مسائل دیکھ کر ان کی فیسیں کم بھی کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی فیس اتنی فیسیں نہیں ہیں. یہ کیونکہ میں برڈن ڈالنا نہیں چاہتا ہوں آپ کے پیرنٹس پر. ابھی جو ہم نیا فیسوں کا شیڈول کرنا ہے, ہم چکوال کیڈٹ کالج گئے, جو چیز سیکھی کہ وہ ان کے جو ہے اکاؤنٹنٹ وہ فیسیں اکٹھی کرتا ہے, کیونکہ وہ 3 ماہ کی فیسیں لیتے ہیں. ابھی 3 ماہ کی ان کے پاس تنخواہ آئی ہوئی ہے, کھانے کا آیا ہوا ہے, ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. میں 1 ماہ کی لے رہا ہوں, وہ ماہ ساتھ ہی ختم ہو گیا.
آگے تنخواہیں دینی ہے, کھانے کا سسٹم ہے, بچے فیسیں ٹائم پر لا ہی نہیں رہے ہیں, وہ کیسے چلے سسٹم؟ لہذا ادھر سے میں نے یہ سیکھا, یہ بات ان سے پک کی کہ یہ ٹیچروں پر بھی نہیں ہوگا بوجھ ابھی, اور یہ جو ہے یہ سارا اکاؤنٹنٹ کرے گا, لیکن آپ 2 ماہ کی فیسیں جمع کرائیں گے, کیونکہ 2 ماہ بعد ہمارا ویکینڈ ختم ہے. 2 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں پڑھائی ہے, جس میں ویکینڈ ہے, یہ سارا اس لیے 2 ماہ کی آپ فیسیں لائیں گے, اور تب جا کر یہ ہوگا کہ ہمیں اگلے مہینے کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جیسے ابھی چھٹیاں مل رہی ہیں, ٹیچر حضرات کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں, اسٹاف کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں, تو وہ کون ذمہ دار ہے؟ کیونکہ وہ تنخواہ ہم نے فیسیں 2 ماہ کی ہوتی تو میرے پاس ہوتا, ان کو وہ فیسوں کے ساتھ تنخواہوں کے ساتھ بھیجتا میں, وہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ بچے جب جاتے ہیں تو فیسیں ابھی 2 ماہ کی لائیں گے, 1 ماہ کی نہیں, 2 ماہ کی فیسیں. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو بڑا کلیئر. اور اگر آپ کسی کو کوئی پریشانی ہے گھر میں, اس کے ساتھ میں کوپریٹ کروں گا. آپ کے ماں باپ میرے بھی بچے, وہ بچے ہیں, آپ کی اگر کوئی پریشانی ہے وہ میری پریشانی ہے. تو وہ ادھر بھی کوپریٹ کیا جائے گا, لیکن اگلے مہینے وہ جلد, مثلا 2 مہینے کے اگلے لانی آپ نے, آپ 1 ماہ کی لائے ہیں, تو اگلے ماہ کی جو ہے وہ اسی مہینے جو اگلا آ رہا ہے 20-21 تک اس دوسرے کی بھی جمع کرا دیں. یہ کرنا ہے. ابھی جو لیٹ فیس آئے گی, جو لوگوں نے اور کالجز میں جو چکوال والے کو میں نے پوچھا, وہ کہتے ہیں لیٹ فیس جو لاتا ہے اس کو 1000 روپیہ وہ پہلے 1 دن کا جرمانہ, اگلے جتنے دن ہوں گے وہ 200 روپیہ جرمانہ ہوگا جتنی لیٹ فیس لائے گا. پہلے دن 1000, پھر 200, وہی ادھر ہمارا لاگو ہوگا 200 روپیہ. ہم وہ تو بلکہ 500 کہہ رہے تھے, لیکن میں 500 پہلے بھی 1000 نہیں کرنا چاہتا, پہلے بھی 500 کروں گا. وہ 500 کہہ رہے تھے آئندہ, وہ میں 200 کروں گا. میں اپنے بچوں پر آپ کے پیرنٹس کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا, خود ہی کوآپریٹ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. اس کے بعد جو بچہ لیٹ آئے گا اس کو 500 روپیہ پر ڈے کے حساب اس پر جرمانہ ہوگا, کیونکہ وہ کلاسز سے لیٹ ہو رہا ہے, ہم جو تعلیم دے رہے ہیں اس تعلیم سے محروم ہو رہا ہے, پیچھے جا رہا ہے. اس کو کیچ اپ کرانا بہت مشکل ہے, ساتھ آگے لے کر آنا وہ بہت مشکل ہے, اور پھر وہ سپلیاں آئیں گی, پھر وہ فیل ہوگا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو ٹائم دیا جاتا ہے اس ٹائم پر واپس آئیں اور فیسیں لے کر آئیں, کم از کم 1 ماہ کی. آپ کے پیرنٹس سے میری بات ہوئی, کل رات کے میسیجز چل رہے تھے میرے نمبر پر, تو بات ہوئی. میں نے کہا کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس دفعہ لانگ ویکینڈ دے دوں 10 دن. انہوں نے کہا سر 10 دن کیوں؟ میں نے کہا سنڈے آ رہا ہے. انہوں نے کہا کوئی سنڈے نہیں ہے, آپ اتنے ہر مہینے بعد 1.5 مہینے بعد 10 دن چھٹیاں دیتے ہیں. پہلے آپ نے پتہ نہیں 20 دن دیے ہیں, 25, ابھی 10 دن دے رہے ہیں. تو اس لیے وہ چینج کر دیا میں نے. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ مجھے خوشی ہوئی کہ یہ ان کے منہ سے سنا کہ جناب یہ بچوں کو خدا کے لیے اتنی چھٹیاں نہ دیں. میرا خیال ان کو تنگ کرتے ہیں آپ, تو یہ بات ہے. تو آپ کو چھٹیاں ملیں گی 7 تاریخ تک. آج آپ دربار کے بعد آج جا سکتے ہیں, آپ چھٹی جانا چاہیں تو. تو 7 کو آپ نے بیٹا آنا ہے. خاموش ہو. 7 تاریخ کو آپ لوگوں نے آنا ہے بیٹا لازمی, تاکہ 8 کو ہم خاموش ہو جائے, تاکہ 8 کو ہم یہاں تعلیم شروع کریں. ابھی میں نے اپنی تمام ایکٹیویٹیز کٹ آف کر دی آپ لوگوں کے لیے, اپنی زندگی آپ کے لیے وقف کر دیا. میں گالف کھیلتا تھا, میں ادھر ادھر پھرنا, یہ وہ سارا ختم ہے. یہ سب ختم ہے.
ہلو، یہ زندگی آپ کے بچوں کے لیے قربان ہے. میری ویسے بھی خواہش تھی، جنگ میں، پیٹھ کی جنگ میں مجھے گولیاں لگیں، خون میرا نکل رہا تھا، اور مجھے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو. تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں کچھ دیر کا مہمان ہوں، شہید ہو جاؤں گا. خون بہہ رہا تھا، میں نے کھڑے ہو کے پٹی نہیں کروائی کیونکہ اور سپاہیوں کو بھی گولیاں لگی ہوئی تھی. لیکن اللہ نے میری زندگی لکھی ہوئی تھی تو اس نے یہ بخشی. تو میں تو جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں اچھے کسی کام کے لیے. اگر میں اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے زندگی کے سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ میں نے اپنے بچوں کو جو میں نے وعدہ کیا وہ پورا کر کے دکھایا، اور ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا، اچھا انسان بن کر نکالا، اچھا مسلمان بن کر نکالا، اور شاندار فرد بن کر نکالا. باقی جو مرجنگ کا جو میسیجز بھیج رہے ہیں، تھرڈ کلاس لوگ جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہو جی مرج ہو رہا ہے، او بھائی ایک آدمی وہ سنو، ان کی بات سنو کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے کوئی ضروری ہے ان کی کہ وہ آسمان سے اترے ہیں. جو چیز ہم بہتر کر رہے ہیں وہ ہماری ہے، جو وہ کوئی بہتر کر رہے ہیں کوئی ایک آدھ وہ ہم نے اپنانا، ان کو سننے دیں، ہم سن رہے ہیں. وہ کبھی بھی میں نے نہیں تسلیم کرنا کہ جی مرج کر رہے ہیں اور وہ پیرنٹس کو کالیں گئی ہیں. امیجن کرو یہ گھٹیا پن دیکھو ان ٹیچروں کا جو بچوں کو کہہ رہے ہیں پیرنٹس کو مرج کر رہے ہیں. وہ مرج کی بات ہی نہیں ہے یار. آپ لوگ مجھ پر ٹرسٹ کرو، میں اتنا بے وقوف اور پاگل ہوں کہ تعلیم کو نیچے جانے دوں گا اگر اچھی ہے تو، لیکن اگر بری ہے تو اس کو اوپر لانے کے لیے جو کچھ مجھ سے ہوگا وہ میں کروں گا. لیکن آپ کا تعاون مجھے ضروری چاہیے، آپ کا تعاون بچوں کا. جن بچوں کو سپلیاں آئی ہوئی ہیں ان کا میں جو باقی حضرات ادھر ہوں گے ان کو بتاؤں گا کہ ان کے لیے ایک علیحدہ ہم کلاسز ان سبجیکٹ کی کریں گے جن میں ان کو سپلیاں آئی ہیں، اور اسپیشل ٹائم دیں گے ان کو تاکہ وہ سپلیوں سے نکلیں اور پاس ہوں. وہ کر رہے ہیں. 9th والے بچے جو کہ فیل ہوئے ہیں اور وہ کینسل کروانا چاہتے ہیں اپنا یہ رزلٹ اور دوبارہ پیئر ہونا چاہتے ہیں، وہ ذوالفقار صاحب کو بتائیں، ابھی بتائیں، انہی دنوں میں بتائیں. کوئی شارٹ پیریڈ ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کا کینسل کروائیں اور آپ 9th میں دوبارہ پیپر دے کر اچھے نمبروں سے پاس ہوں. وہ کروائیں. پیرنٹس سے کنسلٹ ہم نے کہا آج ان کے پیرنٹس سے کنسلٹ کر کے نا جی سر صحیح ہے. کمانڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیرنٹس سے کنسلٹ کر کے تو یہ ان کو کہا، لیکن سر یہ امیڈیٹلی کرنا ہے آپ نے فوراً، کیونکہ شارٹ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، وہ کرنا ہے آپ نے. تو یہ چیزیں ہیں. اور باقی آپ کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا حرکات سب ایوان ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، اور بہت بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہمارا صرف ایجوکیشن بھی ٹھیک جا رہا تھا، لیکن جب پتہ چل گیا اصل کہ یہ اصلیت کیا ہے ان کے اندر، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایک گھٹیا پن، ایک گھٹیا سوچ وہ نہیں ہے کہ یہ، اور ایک ان سے یہ نکالنا کہ ایسے کر کے کام نہیں چلتے ہیں. نہ کسی کو، ہر قسم کی شخصیت ہوتی ہے. کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ وہ ڈر جاتی ہے وہ ایسے جا رہے ہیں. میں وہ چیز اللہ پر چھوڑتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی میرے لیے بہتری ہو رہی ہے. میرے لیے غلط آدمی گندے آدمی جا رہے ہیں تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہتری ہو رہی ہے. اس کے لیے تالیاں. ٹاپ ٹیچر آئیں گے، اگر آپ کو لیکچر لیں آپ کو کہیں کہ سر یہ پسند نہیں ہے، وہ اسی وقت جائے گا. میں نے ابھی اخبار میں دے دینا، ایڈ دے دینی ہے ساری، اور بڑے ابھی بھی ٹیچر میرے پاس اویلیبل ہیں، لیکن میں نے ٹاپ کے ٹیچر لینے ہیں، خاص طور پہ جن کی عادات خاندانی ہے. گھٹیا ٹائپ نہیں لینے ہیں.
घटिया टाइप का अपना रंग दिखा कर और सारा माँ बाप को डिस्टर्ब, बच्चों को डिस्टर्ब, पूरे कॉलेज को डिस्टर्ब, ये क्या शख्सियत है या क्या ये अच्छा पन है, ये घटिया पन है, ये ऐसी बातें कर। तो ये ऐसे तो मैं सवाल ही नहीं पैदा होता ऐसे मैं एक्सेप्ट करूँ। मेरे पहले भी 1-2 दफ़ा टीचरों ने इस तरह करने की कोशिश की, मैंने उसी वक्त निकाला, उसी वक्त मैंने कहा अभी इसी ये खामोश रहे। ये उमर साहब गवाह हैं। जब मैं उम्रा करके आया तो उन्होंने कहा जी हमने कॉलेज खोलना है, टीचर तो हम जाना है। मैंने क्या कहा, बोले उन्हें बताएं। साहब ने कहा कि कल के जाते 1 घंटे से पहले गेट छोड़ लें, ये इदारा आपके बाद बहुत अच्छा चलेगा। और बहुत अच्छा चलेगा और आप अभी निकले अभी, और मैंने और अच्छे ले लिया। उन्होंने इदारा खोला, वो फेल हो गया, मैं बल्कि उधर जाता रहूँ। मैंने कहा एक सदका जारिया खोला है, मुझे किस काम के लिए परेशानी है या हसद करूँ। मैं गया उधर, उनको लोगों को बताया ये मेरे इदारा है, मेरे टीचर हैं, आप आएँ। वो फेल हो गया। उन्होंने कहा जी आप तो आते नहीं हैं। ये चलता है अच्छी बातों से, बरकत से, ये घटियापन से नहीं चलता बेटा। ये उधर ही रुक जाएगा, अल्लाह ताला की तरफ से रुकावटें आ जाएंगी। जब घटियापन, घटिया बातें करोगे, घटिया सोच करोगे, ये उसे मतलब मिलेगा। इसलिए आपके लिए बहुत बेहतर होगा, कर्नल सईद की ज़िंदगी में जो कुछ हुआ अल्लाह ताला ने बेस्ट, अल्लाह ताला ने अता किया बेस्ट अभी तक, और ये बेस्ट ही बनेगा इदारा इंशाअल्लाह ताला। हाँ, with the kind cooperation of Commander Anwar Kamal Bela, I love him. बाकी हम आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको छुट्टियों से खरीदे से वापस लाए। बेटा माँ बाप के साथ बड़े प्यार मोहब्बत से रहे, उनकी खिदमत, उनका ख्याल रखें, अपनी भी हिफाजत रखें। आजकल बड़ी स्ट्राइकें मुल्क में चल रही हैं, बिजली के बिल की वजह से स्ट्राइक है और बड़े हंगामे हैं। घर से ना निकलें, घर में रहें, माँ बाप के साथ रहें, उनकी तवज्जो दें। अगर आपको कोई होमवर्क मिलता है वो करें और वापस आएँ। आपका भी एक बहुत बड़ा आपका भी हिस्सा है अच्छी तालीम के लिए। एक ये ताली दोनों हाथों से आप तवज्जो देंगे, पढ़ाई अच्छी चाहेंगे, टाइम और तवज्जो से पढ़ेंगे और टाइम पर आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला तभी ये अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। एक सिर्फ पढ़ाई से नहीं हो सकते हैं। अभी आपको फ़ोन मिलेंगे, आप घरों में बताएं कि जो कुछ आपको बताया गया वो गुमराह किया गया। कर्नल साहब ने ये कहा है, हम इंशाल्लाह इस इदारे के मेंबर हैं, इधर रहेंगे और कर्नल साहब ने आपको वेलकम किया है। और कोई जो बात घटिया बात आपको बताई गई है वो 3rd क्लास लोगों ने बताई है, वो कर्नल साहब कहते हैं उसको वॉश आउट करें। ये सारे बच्चे अभी फ़ोन लेकर बताएंगे, खुद बताएंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और नारा लगेगा, नारा लगेगा। हम कैडेट कॉलेज चकवाल का भी नारा लगाएंगे कि उस दिन हमने उनके खिलाफ, ये नहीं कि मैं उनको ला रहा हूँ, लेकिन उनके नारा हमने लगाना है कि उनकी बेइज्जती की हमने और ज़ोरदार नारा लगाना है, कैडेट कॉलेज चकवाल, कैडेट कॉलेज चकवाल, कैडेट कॉलेज चकवाल, अस्करी कैडेट कॉलेज, अस्करी कैडेट कॉलेज, अस्करी कैडेट कॉलेज, अनवर कमाल बेला। तो ये गुड, वेल डन, दिल से आपने किया। अभी ये जो हमारा गुनाह लिखा गया था कि उनके खिलाफ नारे लगाए, वो हमारा धुल गया, वो बच्चों का भी धुल गया, वो धुल गया। हमने गलत बात नहीं करनी, इधर किसी के खिलाफ नहीं करनी।
تو کوئی لمبی بات میں نہیں کرنا چاہتا اور یہ چیزیں تھوڑی میں کلیئر کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ بچوں کو کلیئر ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کس قسم کی سوچ رکھتا ہوں آپ کے لیے. اس کے بعد کمل ناتھ صاحب نے کوئی بات کرنی ہے وہ کریں, لیکن میں آپ کو خدا حافظ کر رہا ہوں اور نعرہ لگواتا ہوں اور پھر آپ کو اس کے بعد چھٹی ہے, آپ چھٹی جا سکتے ہیں. تو نعرہ کا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, پاکستان فورسز, عسکری کیڈٹ کالج. I love you بچوں, I love you.